ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين محترم سامعین کرام، علماء ذوی الاحترام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ تکمیل قرآن کریم کی محفل میں شریک ہیں۔ قرآن کریم کا مرتبہ کیا ہے ہم لوگ اس سے بخوبی واقف نہیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور امت کی فلاح کا ضامن ہے۔ جب تک قرآن کریم اس دنیا کے اندر موجود رہے گا اور قرآن کریم کی قدر کرنے والے موجود رہیں گے تب تک دنیاوی نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور جب قرآن کریم کے قدرداں ختم ہو جائیں گے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے باقی نہیں رہیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے باقی نہیں رہیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمائے گا اور سب سے پہلے قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا تب اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو نیست و نابود کر دیں۔ تو قرآن کریم کا ہمارے درمیان میں موجود ہونا یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے، ہماری فلاح کا ضامن ہے۔ جتنا ہم قرآن کریم سے وابستہ رہیں گے، جتنا ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم کامیاب ہوں گے، چاہے ہمیں اس کامیابی کا احساس دنیا میں نہ ہو لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔
قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم منو ان موجود ہے، محفوظ ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرما دیتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ جو عاملین قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں، وہ بلند و بالا ہیں، اور جو تارکین قرآن ہیں، مہجورین قرآن ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہیں۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے، اور معجزہ بھی ایسا عطا کیا جاتا تھا کہ جو اس زمانے کے حساب سے غالب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، جادوگری کا دور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزے دیے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا۔ جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک فطری خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے جادو کو معجزہ سمجھ بیٹھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جو تمہارے ہاتھ میں تم بھی ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس نے اژدہے کی شکل اختیار کی، اور جتنے سانپ میدان کے اندر دوڑ رہے تھے سب کو نگل لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، حکمت کا دور تھا، طبابت کا دور تھا، ڈاکٹری کا دور تھا، لا علاج بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے، جو مبروس پیدا ہو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے لحاظ سے معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مادر ذات اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، اسے نظر آنے لگتا تھا۔ مبروس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا، اور اس وقت تک اڑتا رہتا تھا جب تک بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتا تھا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتا تھا تو پھر مٹی بن کر زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے لحاظ سے معجزہ عطا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور کے اندر مبعوث فرمایا، اس دور کے اندر فصاحت بلاغت کا چرچا تھا، ایک سے ایک بڑا شاعر تھا، ایک سے ایک بڑا ادیب تھا، مقابلے ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ لوگ اس وقت اپنے اشعار لکھ کر کے، اپنے مضمون لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر ٹانگا کرتے تھے، تو نبی آخر الزمان نے سورہ کوثر کو لکھوا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر ٹنگوا دیا۔ سارے حیران و پریشان کہ اس کلام کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن دیگر انبیاء میں اور نبی آخر الزمان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن جب نبی دنیا سے رخصت ہوا تو اپنا معجزہ اپنے ساتھ میں لے گیا۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے، اور عصا کے علاوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 معجزے اللہ نے اور دیے تھے، ان میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی دی جو پتھر سے پیدا ہوئی، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندے بنا کر کے ہوا میں اڑائے تھے، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ قربان جائیے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اپنا معجزہ اس دنیا کے اندر ہماری فلاح و بہبود کے لیے چھوڑ گئے۔ تو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہماری آسانی کے لیے قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پورا قرآن کریم 30 پارے اور ایک سورت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم 30 پاروں میں نہیں، 30 پارے اور ایک سورت ہے، وہ سورت ہے سورہ فاتحہ۔ یہ پورے قرآن کریم کا متن ہے، یہ کسی پارے کا جز نہیں ہے۔ پہلا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے شروع نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کسی بھی پارے کا جز نہیں ہے، 30 پاروں سے الگ ایک سورت ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا متن ہے۔ اگر اس کو کسی پارے کے اندر شامل کر دیا جاتا تو ایسی صورت میں وہ اس پارے کا جز ہوتا، اور وہ پارہ صرف سورہ فاتحہ کی تشریح ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ کی تشریح۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ایک زیر کی غلطی ہے، نہ ایک زبر کی غلطی ہے، نہ نحوی ترکیب کی غلطی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا لا ریب فیہ کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن کریم جو ہے ہم لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے آیا، تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم تو سب لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، لیکن قرآن کریم سے خاص طور پر فائدہ حاصل کرنے والے کون ہیں؟ تو قرآن کریم سے خاص طور پر فائدہ حاصل کرنے والے وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور بہت سے لوگ قرآن کریم میں کیا کرتے ہیں؟ شک و شبہ کرتے۔ تو یاد رکھنا چاہیے جو قرآن کریم میں شک و شبہ کرنے والے ہیں، قرآن میں نقص نہیں ہے، بلکہ شک و شبہ کرنے والوں کے دماغ میں فطور ہے۔ قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جو شک و شبہ کرنے والے ہیں ان کے دماغ کے اندر فطور ہے، ان کے دماغ کے اندر نقص ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں عشق کی آگ بھڑکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا، ربی ارنی، اے خدا آپ نے اپنا کلام تو مجھے دے دیا ہے لیکن مجھے اپنا دیدار تو کرائیے۔ تو کس کا مطالبہ کر دیا؟ دیدار کا، کہ کلام تو آپ نے مجھے دے دیا اپنا، لیکن اپنا دیدار تو مجھے کرا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو تم میرا دیدار کر سکو۔ یعنی دنیا کے اندر تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں، دیدار تو میرا ہوگا لیکن تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم پہاڑ کے اس حصے کے اوپر اپنی نظر ڈالو، میں اس پر اپنی تجلی فرماؤں گا، اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو تمہاری آنکھوں میں دیدار کرنے کی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں دیدار کرنے کی صلاحیت نہیں تو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمام جنتیوں کو ہوگا، اور اس سے بڑی جنتیوں کو کوئی نعمت نہیں ملے گی کہ جس سے جنتی خوش ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی جنتیوں کے لیے نعمت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کریم میں کسی کو شک نظر آ رہا ہے تو یہ قرآن کریم کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن کا قصور ہے۔ جیسے جب کسی کا مزہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو نیم میٹھا لگنے لگتا ہے اور چینی کڑوی لگنے لگتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ چینی میٹھی ہے اور نیم کیا ہے؟ کڑوا ہے۔ لیکن جب ذائقہ بگڑتا ہے، مثلا کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، اگر سانپ کے کاٹے ہوئے کو نیم کھلاؤ گے تو میٹھا لگے گا اور چینی کھلاؤ گے تو کڑوی لگے گی۔ کیوں؟ سانپ کے کاٹنے سے ذائقہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو نیم میٹھا لگ رہا ہے تو یہ اس کے ذائقے کا تو فساد ہے، لیکن نیم میٹھا نہیں ہے۔ چینی کڑوی لگ رہی ہے تو یہ ذائقے کا اس کا فساد ہے، چینی کڑوی نہیں۔ اسی طریقے سے آدمی اپنی آنکھ کے اوپر لال چشمہ چڑھا لیتا، ہر چیز اس کو لال نظر آنے لگتی ہے، تو ہر چیز لال نہیں ہے، یا اس کی نظر کا قصور ہے۔ چیزیں اپنی ہی حقیقت کے اوپر ہیں۔ ایک آدمی بھینگا ہوتا ہے، اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، بھینگے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ اگر 500 کا ایک نوٹ دو گے تو اسے 1000 لگیں گے، تو 500 کا نوٹ تو ایک ہے، وہ 500 ہی ہیں، جو اسے 1000 نظر آ رہے ہیں، یا اس کی آنکھوں کا کیا ہے؟ قصور ہے، آنکھوں کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جن لوگوں کو کمی نظر آتی ہے ان کے دماغ کی کمی ہے۔ یہ قرآن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، قرآن کریم میں انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقی لوگ اٹھائیں گے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کے اندر 5 اوصاف پائے جائیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ فوراً متقین کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب وہ باتیں جن کو آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکتا ہو، جن کو محسوس نہ کیا جا سکتا ہو، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ نہ تو کسی نے جنت دیکھی، نہ کسی نے جہنم دیکھی، نہ کسی نے پلسرات دیکھا، نہ جنت کی نعمتوں کو دیکھا، نہ جہنم کی تکلیفوں کو دیکھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں۔ تو متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو پوشیدہ چیزیں یعنی غیب کی چیزوں پر یقین کرتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، اور نبی نے جو کچھ بتلا دیا اس کی تصدیق کرتے ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور نماز کو قائم کرتے ہوں۔ متقی کی صفت ہے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا یہ متقی کی صفت نہیں ہے، نماز ادا کرنا یہ متقی کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا ادوا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کو پڑھو۔ قرآن کریم میں 32 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ اقامت الصلاۃ کا کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ تو ہم سے مطالبہ نماز پڑھنے کا نہیں کیا گیا، ہم سے مطالبہ نماز ادا کرنے کا نہیں کیا گیا، ہم سے مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ اقامت الصلاۃ کا کیا گیا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادائے صلاۃ کیا ہے اور اقامت صلاۃ کیا ہے؟ کہ مطالبہ ادائے صلاۃ کا نہیں ہے، مطالبہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، مطالبہ اقامت صلاۃ کا۔ تو ادائے صلاۃ اور اقامت صلاۃ میں فرق ہے۔ ادائے صلاۃ وضو کیا، 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، جو اس میں پڑھنا تھا وہ ہم نے پڑھ دیا، ہمارا بدن تو مسجد کے اندر حاضر رہا، دماغ پوری مارکیٹ کے اندر گھومتا رہا، جو بھولی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی نماز ہی میں یاد آیا کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہے سلام پھیرا، مسجد سے باہر آ گئے، دنیاوی زندگی کے اندر مشغول ہو گئے، یہ ہے ادائے صلاۃ کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ کوئی پوچھے گا بھائی نماز پڑھ لی؟ ہاں نماز پڑھ لی، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ جب تم بارگاہ خداوندی میں پاکی حاصل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے اور جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اگر تم نے اس وعدے کو پورا کیا اور اس کے اوپر تم کھڑے اترے تو تم اقامت صلاۃ نماز کو قائم کرنے والے ہو، اور اگر اس وعدے کے اوپر کھڑے نہیں اترے تو تم نماز پڑھنے والے ہو۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب کہ ہماری عبادت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے اور ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ نے کس پر انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء پر انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین پر انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین پر انعام کیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ ہمیں صدیقین کا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں صالحین کا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں شہداء کا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں انبیاء کا راستہ دکھلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو یہ مانگی، مطالبہ یہ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہ یہود ہیں اور زوال کا مصداق نصارہ ہے۔ تو بندہ کہتا ہے اللہ سے کہ ہمیں یہودیوں والا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں عیسائیوں والا راستہ نہیں چاہیے۔ اب اللہ سے تو نے دعا کیا کی کہ انبیاء کا راستہ چاہیے، صدیقین کا چاہیے، شہداء کا چاہیے، صالحین کا چاہیے، یہودیوں کا نہیں چاہیے، عیسائیوں کا نہیں چاہیے۔
یہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، لیکن جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہ تو وہ انبیاء کا راستہ اختیار کرتا ہے، نہ شہداء کا راستہ اختیار کرتا ہے، بلکہ یہود و نصارہ والا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو یہ نماز پڑھنے والا تو کہلائے گا، نماز قائم کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ نماز قائم کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کے اوپر کھڑا اترے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا ہے کہ اتنی تلاوت کرنا واجب ہے جو قرآن کریم کی چھوٹی 3 آیتوں کے بقدر ہو، اور قرآن کی جو بھی آیت پڑھے گا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا، یا تو وہ آیت وعدے کی ہوگی یا آیت وہ وعید کی ہوگی۔ مثلا قرآن کریم پڑھتا ہے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہم زنا کے قریب نہیں جائیں گے، کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہیں جائیں گے۔ نماز میں تلاوت کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چونکہ جھوٹوں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نماز میں تلاوت کرتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھوں کاٹ دیا جائے، مطلب کہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ اپنے ان وعدوں کے اوپر قائم رہتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے، اور اگر ان وعدوں پر قائم نہیں رہتا ہے تو پھر وہ نماز کو پڑھنے والا ہے، نماز کو قائم کرنے والا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی سے روک دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ نماز کب برائی سے روکے گی، نماز کب بے حیائی سے روکے گی؟ جب ہم نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نماز کو قائم کرنے والے نہیں ہیں، نماز کو پڑھنے والے ہیں، تو پھر نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکے گی۔ تو ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہم گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے اقامت صلاۃ کا، کہ وہ یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو نمازوں کو قائم کرنے والے متقی ہیں، نماز پڑھنے والے متقی نہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تیسری صفت کیا ہے؟ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوں۔ زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے؟ کہتے مما رزقناہم ينفقون، اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اسی سے خرچ کرتے ہوں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہوں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا دنیا کے اندر جو بھی تمہارے پاس مال و دولت ہے تو تمہارا نہیں ہے، تم تو خالی ہاتھ آئے تھے، مٹھی بند تھی تمہاری، کھول کے دیکھے گی کہ اس میں کچھ بھی نہ نکلا، اور جب جاؤ گے دنیا سے تو ہاتھ پھیلا کر کے جاؤ گے کہ مٹھی بند کر کے نہیں جاؤ گے، یہ دکھاتے ہوئے لوگوں کو ہم کچھ بھی لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، بالکل خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ تو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہیں، جو سمیٹ کے رکھنے والے ہیں وہ متقی نہیں ہیں، بلکہ جو خرچ کرنے والے ہیں وہ متقی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، ایک متقی کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو اپنے پیغامات اس کے پاس بھیجے ہیں ان پر بھی یقین رکھتا ہو، اور جو اپنے پیغامات سابقہ انبیاء کے پاس بھیجے ہیں ان پر بھی کیا رکھتا ہو؟ یقین رکھتا ہو۔ یعنی قرآن کو بھی مانتا ہو، اللہ کی نازل کردہ توریت کو مانتا ہو۔ محرف توریت نہیں مراد ہے، بلکہ اللہ کی نازل کردہ توریت کو مانتا ہو، اللہ کی نازل کردہ انجیل کے اوپر بھی یقین رکھتا ہو۔ محرف انجیل پر یقین رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کی نازل کردہ زبور کے اوپر یقین رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیفے نازل کیے ہیں ان کے اوپر بھی کیا رکھتا ہو؟ یقین رکھتا ہو۔ تو چوتھی صفت یہ ہے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اس کا یقین آخرت کے اوپر، آخرت مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہوگی، اس زندگی کے اوپر اس کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد خدا کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو ہم نے اعمال کیے ہیں خدا تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ اگر اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو ہمارے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا، اور اگر ہم نے غلط اعمال کیے ہیں تو ایسی صورت میں ہم بھٹی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی لے کر کے آئے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا نیکی کر کے آئے گا، نیکی لے کر کے آئے گا۔ من جاء بالحسنہ ہے کہ جو نیکی لے کر کے آئے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نیکی کر کے آئے گا 10 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر کے خدا کے یہاں لے جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کہ بس اوقات آدمی دنیا کے اندر کیا کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد دنیا کے اندر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام تشریف فرماتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اپنے سمجھ کے مطابق جواب دے دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جو قلاش ہو، پھکڑ ہو، وہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر خوب نیک کام کیے ہوں گے اور نیکیوں کے ڈھیر لگا لیے ہوں گے، لیکن نیکی بچا کر کے خدا کے یہاں نہیں لے جا پایا ہوگا، بلکہ اس نے ساری نیکیاں دنیا کے اندر ہی گوا دی ہوں گی۔ جب اس کا نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اور لوگ مطالبہ کرنے والے حاضر ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اس نے میری تو زمین داب لی تھی، اے اللہ اس نے میرے تو پیسے مار لیے تھے، اے اللہ اس نے تو مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ کے دربار میں تو انصاف ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھرپائی کس سے کرے گا؟ جو اس کی نیکیاں ہوں گی ان نیکیوں سے ان کی بھرپائی کی جائے گی۔ بھرپائی کرتے کرتے نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی دعوے دار باقی رہیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جو دعوے دار ہیں ان کے گناہ اس کے سر مڑ دیے جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہے وہ شخص کہ جس نے دنیا میں نیکیاں تو کی تھیں لیکن خدا کے یہاں نیکی بچا کر کے نہیں لے جا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مفلس کہا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نیکیاں کر کے اس کو بچا کر کے لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ نیکیاں کریں اور نیکیوں کو بچائیں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ نیکیاں دنیا کے اندر جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیکی کی اس کے اوپر تم نے احسان جتلا دیا تو نیکی کیا ہو گئی؟ تمہاری ختم ہو گئی۔ نیکی کی تم نے جھگڑا کر لیا تو تمہاری نیکی کیا ہو گئی؟ رائے گاہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ ہم نیکیاں کریں اور نیکیاں بچا کر کے لے جائیں، تو ہم آخرت کے اندر کامیاب رہیں گے۔ کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی وہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور وہی لوگ خدا کے یہاں کامیاب ہیں۔
اور جن کے اندر یہ 5 صفات نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ خدا کے یہاں ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ اگر ایمان بچا کر کے لے جائیں گے تو بھٹی کے اندر پاک و صاف کیا جائے گا، پھر اس کے بعد انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن بھٹی کے اندر پاک و صاف ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں گے، قرآن کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا ہم مانیں گے، قرآن پر جیسا عمل کرنے کا حق ہے ویسا ہم عمل کریں گے، قرآن کو جیسا سمجھنے کا حکم ہے ویسا ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، قرآن کریم کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے، جب ہم قرآن کریم کو پھیلائیں گے، عام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں، جیسا اس کو ماننا چاہیے ویسا ہم مانیں، یعنی اس پر ایمان رکھیں، اس کی تعظیم کریں۔ قرآن کریم کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسا ہم پڑھیں، یعنی تلاوت و ترتیل۔ قرآن کریم کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا ہم سمجھیں، یعنی تدبر و تذکر، کہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ قرآن کریم کے اوپر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا ہم اس کے اوپر کیا کریں، عمل کریں۔ اگر ہماری انفرادی زندگی ہے تو ایسی صورت کے اندر ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر رائے، ہمارا ہر عمل قرآن کریم کے اوپر مبنی ہونا چاہیے۔ اور اگر اجتماعی زندگی ہے تو قرآن کریم کا جو عادلانہ نظام ہے وہ لوگوں کے درمیان میں رائج کرنا چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں یہ حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا؟ اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، حتی تقیموا التورات، یہاں تک کہ تورات کو قائم کرو، والانجیل، اور انجیل کو قائم کرو، وانزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم کرو۔ تو یہاں پر بھی اقامت تورات، اقامت انجیل، اقامت قرآن کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرأت توریت، قرأت انجیل، قرأت قرآن کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، اقامت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھ لیا تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، صرف پڑھ کر کے حق نہیں ادا ہوا کرتا ہے، بلکہ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ جیسا عمل کرنے کا حق ویسا عمل کریں، جیسا پڑھنے کا حق ویسا ہم پڑھیں، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھیں، صحیح پڑھیں، تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو، الٹا سیدھا نہ پڑھیں۔ اور قرآن کریم کو جیسا سمجھنے کا حق ہے ویسا ہم سمجھیں، یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں ہی نہ بالکل۔ اور قرآن کریم پر جیسا عمل کرنے کا حق ہے ویسا ہم عمل کریں، اور قرآن کریم لوگوں کے درمیان میں پھیلائیں، عام کریں۔ یہ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ جب ہم ان 5 حق کو ادا کریں گے تو ہم قرآن کریم کو قائم کرنے والے ہیں، اور اگر ہم نے قرآن کریم کے ان 5 حقوق کو ادا نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کریم سے دور ہے۔ قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے ہر جگہ یہ ذلیل و رسوا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اقامت قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔